ناظرین اکرام، ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے تجلیوں کے مراکز۔ ہمارے صوفی شعراء نے اپنے کلام میں زندگی اور اس کے اثار و رموز کی پرتوں کو جس طرح کھولا ہے، اسے ہم بلا شبہ عالمی ادب میں بلند مقام پر رکھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے ادب میں بڑے فخر کے ساتھ ان کے ورکس کو، ان کی شاعری، ان کے کلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن۔ زاہد منیر عامر اور عالیہ شاہ آپ کے میزبان ہیں، اور ہماری مہمان شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، آپ نے حضرت سلطان باہو کے کلام کو عربی میں منتقل کیا، غالباً پہلی بار ہمارے اس خطے میں ہمارے پنجابی کے صوفی شاعر کا کلام جو ہے وہ عربی زبان میں منتقل ہوا۔ اس کے ساتھ آپ نے نسیم حجازی صاحب کے بعض ناولوں محمد بن قاسم اور قیصر و کسریٰ کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔ ڈاکٹر توفیق الحکیم کی کتابوں کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا۔ الحمیر کا نام کا ترجمہ آپ نے دانشور گدھے کے نام سے، گدھے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس میں ایک نئی جہت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ دانشور نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ افسوس یعنی گدھوں کی مناسبت سے ہوا یا پہلے لفظ کی مناسبت سے ہوا؟ شہرزاد کا ترجمہ آپ نے کیا؟ شہرزاد کا کیا، اہل الکاف، جی، اصحاب کاف کے نام سے۔ توفیق کے ڈر کا نام اہل الکاف، تو اصحاب کاف کے نام سے ترجمہ ہوا۔ اس طرح اسلامی نظام زندگی، فصاحت نبوی، دراست اللغت العربیہ اور اقبال نجوم ہدایت، وسیع عقلیہ پر ایک نظر، دار ارقم تاریخ کے آئینے میں، جی، اسلامی جمہوریت ہے، پھر دین عمل کے نام سے، اور اس طریقے سے جو ہے کہ اچھا، یہ تو بڑے مختلف اور متنوع موضوعات ہیں۔ تو آپ کا بنیادی موضوع کیا رہا زندگی میں؟ میرا بنیادی سبجیکٹ تو عربی زبان ہے، جی، اور اس میں بھی خاص طور پر جدید عربی جو ہے، تو جدید عربی شاعری کے بارے میں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ عربی تنقید پر بھی میں نے اردو میں بھی لکھا ہے، عربی میں بھی لکھا ہے۔ تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کے جو بعض پہلو ہیں ان کو عرب دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ مثلا یہی جو آپ نے سلطان باہو کے ابیات کا ذکر فرمایا ہے، میرے پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ پنجابی کے جو صوفی شعراء ہیں ان کے کلام کو کم سے کم عربی اثر میں، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاعری میں وہی آدمی ترجمہ کر سکتا ہے کہ وہ شاعر کے پائے کا ہو، ورنہ یہ ایک بندی سے شعر میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات کنوے کرنے کے لیے خوبصورت نثر، اگر ترجمہ تو بجائے خود بہت مشکل فن ہے، اور اگر اس پہ شاعری کی پابندی مزید کر دی جائے تو وہ تو بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان جو ہے، ان کا کلام جو اس کو بھی عربی میں کر لیا، مکمل کلام کا آپ ترجمہ کر چکے ہیں؟ چاہنے تیار ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے آگے شاہ حسین اور یہ جو بزرگ ہیں، بابا بلے شاہ کو میں نے شروع کیا تھا، لیکن وارث شاہ صاحب بھی آپ کے پروگرام میں جی، وارث شاہ بھی ہے، لیکن وارث شاہ اور بابا بلے شاہ جو ہیں ان سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس مقام پر ہیں میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو عربی میں منتقل کرتے وقت جو ہے اس کا حق ادا ہو سکے گا یا نہیں، یہ مجھے آتا ہے۔ لیکن یہ جو بزرگ ہیں ان کا بہرحال کام میں بڑی سادگی اور خود ساختی سے، انہوں نے تو کہہ دیا ہے نا کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے کار، بالکل۔ تو اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو منتقل کرنا جو ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کروں گا نہیں، انشاءاللہ عزیز۔ ہیر وارث شاہ اگرچہ بہت ضخیم کتاب ہے، لیکن جہاں یہ صورت ہوتی ہے ضخامت کو اختصار بھی کیا جا سکتا ہے، انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے، تو جیسے بھی ہوگا۔ تو لیکن میرے پروگرام میں یہ شامل ہے، نہ صرف پنجابی کے بلکہ جو پاکستان کے صوفی شعراء ہیں، اگر مجھے موقع لگا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس سے پہلے اس قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں؟ قطر نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اور اردو ناولوں کو میں منتقل کرنے کا کوئی تجربہ؟ کوئی ناول نہیں ترجمہ ہوا اس سے پہلے۔ سب سے پہلے آپ نے محمد بن قاسم اور قیصر و کسریٰ کا، اور یہ کہاں سے شائع ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ یہ محمد بن قاسم تو یہاں ہی قومی کتب خانے والوں نے چھاپا تھا، قیصر و کسریٰ جو ہے وہ قطر سے شائع ہوا۔ اور نام اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہے قیصر و کسریٰ والبشارۃ الکبریٰ۔ اصل یہ جو تھا نا، یہ اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ، وہ اوس و خزرج کی جو لڑائی تھیں یہود کے زمانے میں مکے میں، مدینے میں اور جزیرہ عرب میں، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان کو لڑاتے تھے۔
تو پھر یہ کہ روم اور فارس کی جو لڑائی ہیں جی جی، اور اس میں رومن ہار گئے تھے سورہ اور سورہ روم میں آیا گیا، تو وہی سورہ روم کی جو آیت ہے غلبت الروم فی ادنی الارض، ہاں، تو اس کو میں نے جو ہے البشارۃ الکبریٰ کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ہے پیشن گوئی تھی ایک لحاظ سے کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی کرسچین جو ہیں وہ پھر دوبارہ غالب آئیں گے، پالیں گے، قرآن پاک میں آ گیا، یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو اس کے پس منظر تھی۔ بالکل جی ہاں، تو اس لحاظ سے جو ہے میں نے اس کو نام جو دیا ہے قیصر و کسریٰ والبشارۃ الکبریٰ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ، بلکہ کہنا چاہیے کہ بنیادی سرگرمی جی ہاں تدریس جی ہاں رہی، اور وہ بھی خاص طور پر ایک یونیورسٹی کی سطح کی تدریس۔ جی تو آپ نے اسکول کی سطح میں بھی پڑھا کر دیکھا، جی ہاں کالج میں بھی آپ رہے، یونیورسٹی کا بھی تدریسی تجربہ آپ کو حاصل ہوا، تو یہ جامعاتی تدریس ہے، یہ تجربہ کیسا لگا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ میں چونکہ باہر کی یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی ورکنگ اور وہ کیا کرتے ہیں، تو مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی تعلیم ہے وہ پرائمری سے اور سیکنڈری سے اور انٹر سے مختلف نہیں ہوتی ہے۔ تو یونیورسٹی کی سطح پر جو ہے کم سے کم جو ہے گریجویشن سے ہی طالب علم میں جو ہے وہ تخصص کی کچھ نہ کچھ جو ہے پیدا ہو جانی چاہیے، ایک خاصیت یا اس کے رجحان جو ہے میلان اس کا ہو جانا ہے، واضح ہو جانا چاہیے، بالکل کہ وہ اس میں چلتا ہے یا نہیں۔ تو یوں ہی جو ہے بی اے کرتے جانا، ایم اے کرتے جانا، جو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہیں آپ کیا کار نمایاں کر گئے، جی ہاں بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور گئے۔ ڈاکٹر صاحب بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری جو آج کل کی تعلیم ہے اس میں ریسرچ کا عنصر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، جس طرح آپ کا جتنا بھی کام ہے اور خاص طور پر تراجم کے حوالے سے تو ویسے ہی تحقیق کی بہت ضرورت ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کیا طریقہ اپنائیں کہ ریسرچ کے عنصر کو ہم دوبارہ شامل کر سکیں اپنے طریقہ تعلیم میں؟ وہ تو میں نے کیا نا کہ یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ گریجویشن سے شروع ہوتی ہے، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید پوسٹ گریجویشن اور ڈاکٹریٹ جو ہے یہ یونیورسٹی تعلیم ہے، حقیقت میں یونیورسٹی تعلیم جو ہے گریجویشن ہے۔ تو گریجویشن کی سطح پر جو ہے سلیبس اور ٹیچنگ اور یہ ہماری ورکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ طالب علم میں جو ریسرچ کا رجحان ہے اور صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے وسائل اور طریقے اور اس کو جو ہے وہ لگانا چاہیے اس طرف، تو وہیں سے پھر طالب علم میں یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ آگے وہ تخصص کریں گے۔ تو ایم اے جو ہے ماسٹر کی سطح جو ہے اس تک وہی لوگ آنے چاہیے جن میں ریسرچ کی یا تخصص کی خاصیت، صلاحیت اور اس میں دیانت ان کا جو ہے کہنا چاہیے اس میں موجود ہے، اور وہ اپنا ایک رجحان طبعی جو ہے اس کو ڈسکور کر چکے، انہیں معلوم ہو چکا ہو کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے تلامذہ کی بہت بڑی تعداد ہمارے ملک میں موجود ہے اور ربع صدی سے زیادہ عرصے سے آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے بھی مانوس ہیں، تو ہم اس ٹرانسمیشن میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین کا اپنی مہمان شخصیت کے ساتھ براہ راست مکالمہ بھی کروایا جائے، تو ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے ناظرین پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب سے براہ راست گفتگو کریں، اور اگر آپ ان سے بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی خیال ان سے کوئی راہ لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ٹیلی فون پر بات کیجیے۔ آپ نمبر بتا دیجیے۔ بالکل، میں آپ کو نمبر چلیں 0987787 09007777۔ سر ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کیونکہ اساتذہ کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کے خیال میں ایک استاد کا انسان کی زندگی اور شخصیت کی تعمیر میں کتنا دخل ہوتا ہے؟ وہی جو ایک کاریگر جو ہے جو چیز بناتا ہے، یعنی مثلا رسام ہے، وہ جو کہتے ہیں پینٹر ہے جو بنا رہا ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، اس پر اس کے بنانے میں جو اس کا اثر ہے، جو کردار ہے، یا جس طریقے سے بھی فن جو ہے اپنے فن کی تخلیق کر رہا ہے، اس میں اس کا کردار ہے، تو استاد جو ہے وہ شاگردوں کی ذہنی اور جو ان کی عبقریت ہے اس کی تخلیق کرتا ہے، اور اس کے بنانے میں اس کا کردار ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ تو استاد جو ہے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کتاب جو ہے یا نصاب جو ہے اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو استاد کو حاصل ہے۔ ایک اچھا استاد جو ہے وہ طالب علم کو بغیر نصاب کے، بغیر کتاب کے اتنا کچھ پڑھا سمجھا دکھا سکتا ہے، اس کو جو ہے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ جو اچھی نصاب اور کتاب سے نہیں آ سکتا۔ بالکل بجا آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب، وہ جیسے اکبر الہآبادی نے کہا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے پہلے ٹیلی فون کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا
साहिल मुनीर, मुझे आपकी बातें बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी जिंदगी दे। बहुत खुशी से मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ और बहुत ही आप बातें करते हैं, बड़े धीमे ले जाए। अल्लाह ताला आपको इकबाल दे, हमेशा सलामत है। और जिस इंसान को आपने बुलाया सकेतर है, सुन सकेतर से मेरी कोई रूहानी ताल्लुक है। आप कहेंगे कैसे? उधर इस सूर सकेसर बेट शरीफ या डेट शरीफ जगह है जी, सूर सकेसर में एक जगह, वहाँ ये खान है हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर भी है और बागात भी है, और उनके औलाद आज भी हर गर्मी में उधर गर्मी गुजारने जाते हैं। और मेरी वालदा ने कई साल गर्मी उधर गुजारी है। अच्छा, उससे हम बातें सुनते थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बात इनको देख के मुझे फिर वही अपनी वालदा की बातें याद आ गई। बहुत हजरात थे वो, हजरत मोहम्मद इब्राहिम साहब उनके बेटे, हजरत मोहम्मद इस्माइल साहब के बेटे, अच्छा, वो सब जाते थे और तक जाते और उनकी दाद हुआ है। ये सूट में है। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। तो शायद ये जानते हो, आप मुझे जरा बताइए। जी डॉक्टर साहब से नहीं है अभी पूछते हैं आप। मैं उनसे मेरा रूहानी ताल्लुक अच्छा, जगह का देखा नाम नहीं है लेकिन दिल चाहता है। अच्छा, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि वो जगह का नाम जरा दोबारा बता दीजिए। बेट शरीफ है या डेट इस तरह की है? बेर शरीफ है या डेढ़ शरीफ है? हाँ, पठान है, वो जाते हैं वहाँ। अच्छा, ये जी इस किस्म की। अच्छा, आप एक मिनट, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मेरा नाम है बेटा शम्सुद्दीन। अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद से आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। और डॉक्टर साहब ये हमारी रेगुलर कॉलर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग सन्ना को बुलाते हैं। इनका तो हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, कागज उठाओ तो इनके जिक्र है। ऐसे लोगों को बुलाए जो आज बैठे हैं, जिससे हम भी मुस्तफीज हो, हमारे बच्चे भी मुस्तफीज हो। अब रात तकरीबन 3 बज रहे हैं और बच्चे बैठे और ऐसे और बातें सन्ना की और उधर की सुने, ये जब तक कि उनको जिंदगी बना के कोई तरीका है, कोई मिसाल है। जरूरी नहीं है कि हर एक के बाप और चच्चे माँ में हो। तो इस तरह ये ऐसे ही लोगों से वो सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जैसी शख्सियत हो, आप बातें, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं आपकी माँ को भी सलाम करती हूँ, ऐसे बेटे को पैदा किया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सरमाया है। कौन? बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जानते हो जगह के लिए जानते मुझे ये बता दे। जी अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जो जगह के बारे में पहुंचा है सब ऐसे है जी सर कि जो केसर पहाड़ है जी जी, उसके एक तरफ मियाँ वाली कज़ा है और फिर उसके बाद आगे DI खान और ये सारा इलाका जो है, और उसकी दूसरी तरफ वादी सून सकेसर के छोटे बड़े गाँव के 22-23 गाँव हैं। तो ये मोहतरमा ने जिस जगह का जिक्र किया है जी, सूए इत्तेफाक से मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि मैंने भी उसके बारे में सुना है। बहुत बड़े बाग बरकत लोग हैं और वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं हुए हैं और अब भी हैं, तो उनका एक मर्तबा और मकाम है। हमारी जो सून सकेसर के लोगों की ज़िंदगी है उसमें उनका एक रोल है। एक तो बेर शरीफ तो सिंध में भी जी हाँ, वो भी है, लेकिन ये डेढ़ शरीफ वाले इधर जी हाँ जी, तो वहाँ पर हमारे यहाँ सूफिया के बड़े मकामात हैं और वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वहाँ पर औलिया अल्लाह का एक सिलसिला है। और एक अजीब बात यह है कि वादी सून सकेसर के जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह हुए हैं, उनमें से बेशतर के नाम में सुल्तान आता है। यही हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनका भी असल ताल्लुक़ अंगा शरीफ से है, वहाँ से उठ कर के इधर आए हुए हैं। तो इसी तरीके से और वहाँ जो है, एक है हाजी सुल्तान अहमद के नाम से बड़े औलिया अल्लाह में से हुए हैं, सुल्तान मेहदी हैं, वली अल्लाह हैं। तो ये सलातीन जो है नाम सुल्तान आपने सुल्तान बाहू के जमे से अरबी तराजम का किया। आलिया आपके पास कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ। मरियम, मैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टूडेंट हूँ। अच्छा मरियम, आप लोगों की नाइट ट्रांसमिशन काबिल तारीफ है और वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे भी गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, आज के से रिलेटेड जो मैं कहना चाहती हूँ, ये अब तहकीक के पहलू को डिस्कस जा रहा था जी कि ग्रेजुएशन लेवल तक तहकीक के पहलू को तमाम तलबा अपने के अंदर तराश चुके हों और उसी की बिना वो आगे अपनी फील्ड्स का तयन कर सकें जी। लेकिन इस चीज़ को बहस लाया जाए कि ग्रेजुएशन तक जो हमारी तालीम है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं तलबा को इस काबिल बना पाती कि वो आगे इस चीज़ का तयन कर सके। बिल्कुल सही। और इवन के मास्टर लेवल पे भी मैंने देखा है अपने कोलीग में
ادھر ادھر سب جگہ پہ بالکل بھی ان میں تحقیق کا پہلو اور سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. بالکل ایک رٹا سسٹم اور دوتے ہم ہیں. تو اس سے زیر بحث لا جاؤ. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے نظام تعلیم میں طلبہ کی ذات میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے مواقع بہت کم ہیں. ان کو کس طرح سے بڑھایا جائے خود اعتمادی؟ اور ایک ریکویسٹ تھی آپ سے. جی بتائیے. کہ 2 پلیز ہیں اگر آپ اپنی نائٹ ٹرانسمیشن میں شامل کر سکیں. بتائیے. ایک احساس، تنہائیاں اور دھوپ کنارے. ٹھیک، یہ تو 3 ہو گئے نا مریم؟ 3. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے غالباً پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈاکٹر زاہد منیر کو گیسٹ اگر آپ آئیں تو بالکل صحیح. اور میرے ایک تو کوشچن تھے ڈاکٹر زاہد منیر سے بھی اگر جی فرمائیے. جی میں چاہ رہی تھی کہ آپ ذات اور نفس میں فرق بیان کیجیے اور دونوں پہ ہماری گرفت کس طرح سے ہو کہ ہم اعصاب کے مالک انسان بن سکیں. اور دوسرے کہ اگر انسان کی ذات میں خود اعتمادی بائی نیچر ہوتی ہے یا پیدا بھی کی جا سکتی ہے. اگر یہ لمحہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ صحیح. مریم آپ کے سوالات ہم نے لکھ لیے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. دوبارہ بھی کال کیجیے گا. حافظ. میرا خیال ہے کہ مریم نے جس موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے ہم ایک رات کی ٹرانسمیشن میں اس موضوع کو اختیار کر لیں گے اور پھر تفصیل سے بات کریں گے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے لیے جو سوالات آ رہے ہیں انہیں ہم کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے صابر بول رہا ہوں. صابر صاحب. جی صابر صاحب. ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ ابھی میں نے فون کیا، میں نے کال پہلی دفعہ ملی ہے. اچھا بہت خوب. تو میں شروع ہوئی ہے میں آپ سے بات دیکھ پروگرام. جی فون میرے پاس ہوتا نہیں تھا. اچھا پہلی دفعہ ملا بات کر رہا ہوں. اچھا بہت خوب. میری آبدہ پروین کا ایک غزل ہے، سنگ شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. ٹھیک ہے، پلیز وہ کسی بھی دن سن لوں گا. جی عابد صاحب ہم نے لکھ لیا. ہم یہ غزل پوری کوشش کریں گے چلانے کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو. جی عالیہ آپ کے پاس ٹیلی فون؟ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ جو ایک بہت اہم بات مریم نے جو انہوں نے بتایا کہ وہ ریاضی کی طالبہ ہیں پارٹ 2 میں، تحقیق کے حوالے سے گریجویشن کی سطح تک تو ہمارے طالب علموں میں اتنا شعور ہی پیدا نہیں ہوا ہوتا کہ وہ اپنے لیے زندگی کی کسی لائن کا تعین کر سکیں. اس کی وجہ یہی انہوں نے بیان کیا ڈاکٹر صاحب، بالکل جو ہے نا وہ آبزرویشن میں درست ہے کہ ہماری جو نچلی سٹیجز ہیں ایجوکیشن کی وہ پست اور کمزور ہیں کہ طالب علم میں وہ صلاحیت نہیں پیدا پاتی کہ جو ہونی چاہیے. اور کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے اس سٹیپس ہر سٹیپ جو ہے طالب علم کو نہیں جاتا کہ آگے جا سکتا ہے تو کدھر جا سکتا ہے. مثلا دنیا بھر میں یہ ہے کہ پرائمری کی سطح پر جو ہے 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مڈل میں اس کو کہاں فکس کیا جائے. مڈل میں جو ہے مڈل وہ لوگ اعدادی کہتے ہیں کہ وہاں اس بچے کو جو ہے تیار کیا جائے کہ آگے سیکنڈری میں یہ کس فیلڈ کے لیے تیار ہو سکتا ہے. اور سیکنڈری میں جو ہے یہ ہو جانا چاہیے کہ سیکنڈری سے آگے جو ہے یعنی یونیورسٹی جو گئی ہے اور سیکنڈری 4 سال کی ہوتی ہے. ہمیں چونکہ گورے جو ہیں انگریز دے گئے، میٹرک الگ ہے اور انٹر الگ ہے، اس کو ہائر سیکنڈری لوگوں نے نام دیا، لیکن سیکنڈری ہائر سیکنڈری کہنا چاہیے 4 سال کا ہونا چاہیے. تو یہ سٹیجز جب تک صحیح مضبوط نہیں ہوتی اور طالب علم کی ہر سٹیج پرکھ کے بعد اس کو آگے بڑھنے یا کہیں کوئی رخ اختیار کرنے کی گائیڈنس نہیں ملتی ہے، یہ چیز اس طریقے سے رہے. اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے کی کہ طالب علم میں ہمارے ہاں ایک احساس تنہائی پیدا ہو جاتا ہے چونکہ اس کو نہ تو کوئی مناسب رہنمائی ملتی ہے، نہ اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، نہ اسے عملی زندگی میں اپنے لیے کچھ روشن امکانات دکھائی دیتے ہیں. تو ایک کہنہ مشق استاد کی حیثیت سے، ایک محقق اور دانشور کی حیثیت سے آپ اس میں کیا تجویز کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں استاد اور طالب علم میں فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں اور یہی بہت بڑی خرابی کا سبب ہے کہ طالب علم میں استاد کے بارے میں وہ جو نیک جذبات تھے وہ بھی نہیں پیدا ہو سکتے اور طالب علم جو ہے اس میں وہ کانفیڈنس بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ جو شخصیت استاد کی حیثیت میرے سامنے
اس کا بھی ایک مرحلہ تھا جو میرا ہے، تو یہ یہاں جو آئے ہیں تو مجھے اس مرحلے پر آنا چاہیے. یعنی کسی طالب علم میں یہ شوق ہی نہیں پیدا ہو پاتا کہ جناب جو استاد میں علم دے رہا ہے اس کی جگہ ہم آئیں. ہر آدمی جب پڑھ چکتا ہے کوئی اچھا امتحان وہ کسی اور سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، استاد کی طرف آتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا، آئیڈیلائز نہیں کرتا اور اسے ایجوکیشن میں تعلیم یا ٹیچنگ جو ہے، تدریس کا جو پیشہ ہے، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہو پاتا. سر اس کی کیا وجہ یہ نہیں ہے کہ استاد کو ہو سکتا ہے استاد میں بہت سی خوبیاں ہوں، لیکن طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ استاد کو وہ مقام نہیں مل سکا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر مادی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں کہ جو استاد کو ہم وہ آج استاد کو وہ کچھ نہیں دے پائے کہ جو اس کا حق ہے، تو ظاہر ہے کہ طالب علم جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کسی اور فیلڈ کی طرف چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کو زندگی کی دوسری جو سہولیات ہیں وہ آسانی سے میسر آ سکیں. صحیح ہے. اور اس کی وجہ جو یوں کہتے ہیں کہ مرغی پہلے تھی کہ یا انڈا پہلے تھا. اصل میں یہ ہے کہ تعلیم میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو اپنا جو مرتبہ اور مقام ہے ذہنی صلاحیت کا، اور جس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. جہاں کوئی نہیں کسی جگہ کھپ سکتا تو ٹیچر بات ہے، چلو جو اور نہیں چلو استاد لگ جاؤ. تو یہ جو سٹف ہے ٹیچنگ کے میدان میں وہ مقام نہیں پیدا کر سکتا کہ جو استاد کو کرنا چاہیے. ایک اچھا استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. نہ صرف یہ کہ اپنے سبجیکٹ میں بلکہ ان کے اندر یہ بھی تاثر ڈال سکتا ہے کہ استاد ہونا بھی بہت بڑی بات ہے اپنے پورے کردار مجموعی شخصیت کے اعتبار سے. جی بالکل. گویا ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک دونوں طرف توجہ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک آخری اور بہت اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس بہت متنوع اور بڑی بھرپور زندگی میں جو کچھ دیکھا، جو پڑھا، مشاہدہ کیا، اس سے ہم اپنے ناظرین کے لیے اپنے لیے نہ چاہیں کہ آپ نے کیا کھا، زندگی کو کیسا پایا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بات یہ کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صلاحیت دے اور اس صلاحیت کو آدمی محنت کے رنگ ڈھال سکے تو جو آدمی اچیو کرنا چاہتا ہے اور جہاں پہنچنا چاہتا ہے قدرت اس کی ضرور مدد کرتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل کام جس کے بارے میں دل میں ارادہ کیا کہ یہ کرنا ہے اور محنت کی اور اس میں آپ وقت لگایا تو وہ میں اس کو کرنے میں کامیاب ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو مسلسل محنت اور جدوجہد جو ہے اس میں اپنے آپ کو لگنا چاہیے، اور اس کے جو نتائج ہیں یہ سمجھ کر کے کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ آنے والی نسلوں کے کام آئے گا. آج اگر اس کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ جو میں کر کے جا رہا ہوں وہ دوسروں کے کام آئے گا تو اس کی ضرور قدر کریں گے. تو یہ سمجھ کر کے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کار ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی قدردان ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ نہیں. آپ کام کریں، قدردان آج نہیں تو کل پیدا ہو جائیں گے. وہ ایک عربی کا شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے، ناب غزوبیانی کا مصرع ہے، وہ کہتا ہے کہ لا یذهب العرف بین اللہ والناس، کہ جو اچھا کام ہے، جو نیکی کا کام ہے، وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ضائع نہیں ہوتا. یعنی یا تو بندے ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں دنیا میں، اس کی قدر کر لیتے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوب. جیسے خود اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ وہ اجر کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی. یقیناً ہمارے دین کے لیے آپ کی یہ بات اور آپ کی ساری گفتگو بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی. آپ کے علم و فضل اور آپ کے تجربے سے ہمارے ناظرین نے ہماری طرح سے بہت کچھ کیا اور استفادہ کیا ہوگا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری جانب سے ہماری ٹائم کی پوری سیشن کی طرف سے آپ کا معصوم کا شکر کہ موقع دیا اور اچھی باتیں جو میرے پاس تھیں، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز ہو کہ دوسروں کے کام آ سکے، یہ بہت بڑی نیکی. بہت شکریہ صاحب. جی عالیہ، اب ہمارے پاس جی اس وقت ہمارے پاس کچھ ڈاکٹر صاحب پروگرام ہیں ہمارے پاس، یا کہ ہم کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 3 بجے تک ہمارا وقت ہے ٹرانسمیشن کا، تو اس وقت ہم پروگرام کی جانب بڑھیں گے. نہیں، اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت ہی اہم شخصیت، بہت قابل شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائی. یقیناً آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. اب وقت ہماری ختم ہوا. ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ 3 بجے سے اگلی ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے.